والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر وردی فیض سے رہے ہم بامراد، آستانہ عالیہ EME کے واسطے۔ کنویں کو پیاسے کی ضرورت نہیں ہوتی، پیاسے کو کنویں کی ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیں، سورہ آل عمران آیت 164۔ ترجمہ: اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے، اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔ اور پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ اس آیت مبارکہ میں 4 باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، فریضہ تلاوت آیات، جو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کا پہلا فرض ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کرنا ایک نیکی ہے، چاہے اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ دوسرا نقطہ اسی آیت مبارکہ میں قرآن کریم کی تعلیم، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا ممکن نہیں۔ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے قرآن کی صحیح سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہل عربی زبان سے تو واقف تھے، انہیں ترجمہ سکھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی آیت مبارکہ میں تیسری بات آپ کا فریضہ بتایا گیا کہ آپ حکمت کی تعلیم دیں۔ معلوم ہوا کہ حکمت، دانائی، عقل مندی وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس سے نہ صرف آپ کی احادیث کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی حکم مبارک کسی کو اپنی عقل کے لحاظ سے حکمت کے خلاف محسوس ہو تو اعتبار اس کی عقل کا نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت کا ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں چوتھا فرض بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو پاکیزہ بنائیں، یعنی عملی تربیت دیں۔ آپ نے صحابہ کرام کے اخلاق، باطنی صفات کو پاک کر کے انہیں اعلیٰ درجے کی خصوصیات سے آراستہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کا صرف کتابی علم انسان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں، جب تک اس نے اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی تربیت نہ لی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اپنی صحبت سے سرفراز فرما کر ان کی تربیت فرمائی۔ پھر صحابہ نے تابعین نے تبع تابعین کی تربیت کی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تصوف کے تمام سلاسل کا بنیادی مقصد بھی تعلیم و تربیت ہے۔ باطنی اخلاق کی اسی تربیت کا علم احسان یا تزکیہ کہلاتا ہے، اور تصوف بھی در حقیقت اسی علم کا نام ہے۔ ہر دور میں تصوف کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہمیشہ موجود رہے ہیں اور موجود رہیں گے۔ مرشد کی صحبت بہت بڑی نعمت ہے، اور مرشد کی صحبت کو غنیمت جانو۔ ہمیں اس زندگی میں اپنے مقصد کے بارے میں خود کو یاد دلانا چاہیے کہ یہ زندگی اپنی مرضی سے جینے کے لیے نہیں،
زندگی صرف اس بات کو پسند کرنے کا نام ہے، اس عمل کو اپنانے کا نام ہے جو بات، جو عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق ہو، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطابقت رکھتی ہو، آپ کے اسوہ حسنہ کی آئینہ دار ہو، آپ کی سیرت طیبہ کی جھلک ہو، آپ کے اخلاق مطہرہ کا مظہر ہو۔ حدیث نمبر 3681 کتاب سنن النسائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 عمل کے جس سے اسے مرنے کے بعد فائدہ پہنچتا ہے: صدقہ جاریہ، کوئی مسجد، مدرسہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہسپتال، ڈسپینسری، یتیم خانہ، اولڈ پیپلز ہوم، پانی کا کنواں، واٹر فلٹر پلانٹ۔ نمبر 2، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نمبر 3، صالح اور نیک بیٹا ہو جو اس کے لیے دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا: انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی پر جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، وہ شخص جسے کسی خوبصورت عزت دار عورت نے بلایا، اس نے جواب دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جو صدقہ کرے اور اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا، اور وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کی زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں، جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ دنیا اور آسمان کے درمیان بھر دیتے ہیں۔ پھر اس حدیث پاک کے آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے گناہ بخش دیے، انہوں نے جو مانگا عطا کر دیا، جس سے پناہ مانگی پناہ دے دی۔ وہ فرشتے کہتے ہیں پروردگار، ان میں فلاں شخص بھی موجود تھا، سخت گناہ گار بندہ، وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ صرف بیٹھ گیا تھا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ حاضرین کرام، اگر تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہتا ہوں محبت اور اطاعت میں کیا تعلق ہے۔ ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی بیوی، اپنی اولاد اور اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ مجھے یاد آ جاتے ہیں، اس وقت تک مجھے صبر اور قرار نہیں آتا جب تک حاضر خدمت ہو کر ایک نظر دیکھ نہ لوں۔ جب میں اپنے مرنے کا اور حضور کی وفات کا خیال کرتا ہوں تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وفات کے بعد حضور تو جنت میں اپنے بلند مقام پر پہنچیں گے، اور میں اگر اللہ کی رحمت سے جنت میں گیا بھی تو میری رسائی اس عالی مقام تک نہ ہو سکے گی، تو آخرت میں میں آپ کے دیدار سے محروم رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی اس بات کا کوئی جواب اپنی طرف سے نہیں دیا، یہاں تک کہ سورہ النساء کی یہ آیت نازل ہوئی۔
آیت 69 سورہ نساء ترجمہ۔ اور جو لوگ فرما برداری کریں اللہ کی اور اس کے رسول کی، پس وہ اللہ کے ان خاص مقرب بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا خاص انعام ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ سب بڑے ہی اچھے رفیق ہوں گے۔ یعنی انہیں تسکین دی گئی کہ منزلوں کے فرق کے باوجود فرما برداروں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا، اور وہ جنت میں بھی آپ کی صحبت اور دیدار سے محروم نہ ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ وہی ہوگا جس سے وہ محبت کرے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محب صادق کو اور تمام اہل محبت کو خوشخبری سنائی کہ جب تم کو سچی محبت ہے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ضرور کرو گے، اور پھر تم کو جنت میں اللہ کے خاص مقرب بندوں کی معیت رفاقت نصیب ہوگی۔ محبت کے بارے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، جبکہ حقیقت میں محبت اور اطاعت لازم و ملزوم ہیں۔ اگلا نقطہ ادب اور اطاعت میں کیا تعلق ہے۔ ایک مرتبہ میرے مرشد پاک نے مجھ ناچیز سے فرمایا کہ آپ امامت کریں۔ ناچیز نے ڈرتے ڈرتے عرض کی کہ ناچیز اس قابل کہاں۔ چنانچہ مرشد پاک نے امامت فرمائی۔ کچھ عرصہ گزر گیا اور ایک اور موقع پر مرشد پاک نے مجھ ناچیز سے فرمایا آپ امامت کریں۔ اس بار ناچیز نے امامت کی، ایک جیسا حکم، لیکن پہلی بار از روئے ادب فرما برداری کی تاب نہ لا سکا، اور دوسری بار اطاعت کی توفیق نصیب ہوئی۔ کچھ عرصہ گزر گیا اور ایک اور موقع پر مرشد پاک نے ارشاد فرمایا اگر اطاعت ہی نہیں کی تو ادب کیسا؟ گویا نافرمانی سے زیادہ کوئی بے ادبی نہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، لہذا جب قسمت سے صحبت نصیب ہو ادب کا خاص خیال رکھیں کہ سب سے بڑا ادب اطاعت ہے۔ اور اگلا نقطہ پیش کرتا ہوں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست اقدس پر بیعت کی، حالانکہ وہ سب کے سب پہلے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر چکے تھے، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہمارے پیر طریقت پر لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔